اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے خادم اور نگہبان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو آج ہم خدا ان کے زندہ کلام میں دیکھتے ہیں پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 5 آیاتیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ بس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، تقی، ساشتہ، مصور پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشے میں غول مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زر دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ اور اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہوئے اسی 3 باب کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی ایک ملتا ہے کہ جو خادم کے بارے میں ہے، خادم بھی ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری سے حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم خدا ان کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہوئے پولس رسول کا تیتس کے نام خط ہے، جب ہم اس کی پہلے باب کی 5 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ اسی طریقے سے خدا کا بندہ ہمیں خادموں کے اور پاسبانوں کے بارے میں کچھ ایسی ہی تعلیم دیتا ہے۔ تو 5 آیت سے جب شروع کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: میں نے تجھے کرنتھس میں لیے چھوڑا تھا کہ تم باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر با شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار ہوں اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رو ہو، نہ غصہ ور، نہ نشے میں غول مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ نجائز نفع کا لالچی۔ مجھے امید ہے کہ آج کے کلام سے ہم ضرور برکت پائیں گے، اور جیسا کہ خادموں کے لیے، نگہبانوں کے لیے خدا کا کلام ہے اور ان کو کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی اولاد کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے بچوں کو نیک ہونا چاہیے اور وہ بے الزام ہو، تو اس طرح سے ہم خدا کی خدمت میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ آج کل کے اس دور میں یہ چیزیں بالکل نہیں دیکھی جاتی۔ کیا کوئی شخص کیسا ہے اس کو پرکھا جائے تو پھر اس کو خدا کے کام کے لیے تیار کیا جائے، نہ ان کے بچوں کو پرکھا جاتا ہے، نہ اس کی بیوی کو، نہ ہی پاسبان کو کہ جس کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ وہ ان الزاموں سے پاک ہو جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے نشہ باز، گھمنڈی اور نہ ہی مار پیٹ کرنے والا ہو۔ ایسے ہم کاموں کو دیکھیں تو پھر آگے بڑھنا، خدا کے کام کو کرنا ہمیں واجب ہے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جے مسیح۔